بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے آج ایک اسم مبارک ہم آپ کو دینے لگے ہیں، زبردست تاثیر کا حامل ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے سارے نام بڑے بابرکت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کو پھکارنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے اور ہمارے ساتھ اپنی عطا کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں۔ اگر کسی آدمی پر جادو اور سحر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو چینی کا برتن ہوتے ہیں، اس پلیٹ پر اس کو لکھ لے اور پانی کو پی لے تو اس سے سحر کے اثرات ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور خصوصاً ایسا سحر جس سے کسی آدمی کی قوت مردمی کو بستہ کر دیا گیا ہو، باندھ دیا گیا ہو، وہ اپنی بیوی کے قابل نہ رہا ہو، وہ آدمی اگر اس کو پی لے چینی کے برتن پر لکھ کر تو اس کو فوراً اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ مجرب ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی ضرورت کے معاملے میں پریشان ہے، اب وہ چلا جائے اللہ کے گھر میں، مسجد میں ننگے سر ہاتھ پھیلا کر، سر سے کپڑا اتار دے، ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے 100 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر اپنی ضرورت مانگے، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی اور رزق کی فراوانی چاہتا ہے، کسی مسئلے کی حل کے لیے یا فتح کے لیے کچھ عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں چلا جائے، اشراق کے وقت میں ایک سجدہ کرے اور 7 بار یا قہارو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے، لوگوں سے اس کی محتاجی کو دور فرما دیں گے، خزانہ غیب سے اللہ پاک اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہے، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس غیر کی محبت دلوں سے نکال دیں گے، اپنی محبت پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح دنیا کی محبت میں اگر گرفتار ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان مال و دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، بہت سخت واقع ہوا ہے۔ تو اگر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، حرص و ہوس کی کیفیت میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو دور فرما دیں گے، اس کی جگہ پر اپنی محبت کے ڈیرے لگا دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ظالم سے بہت پریشان ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مال غصب کرتا ہے، کوئی نقصان پہنچاتا ہے، عزت کو خطرہ ہے، تو پھر وہ آدمی یا قہار ذو البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے، اس ظالم کی اللہ پاک خود پکڑ کریں گے اور اس آدمی کو پکڑ کر اللہ پاک اس کو عبرت بنا دیں گے، اس کو اللہ پاک صحیح سالم حفاظت کے ساتھ رہائی مرحمت فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ کے یہ خصائص ہیں، خواص ہیں۔ ان اسماء کو ہم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو، خصوصاً یا قہار کو، ان مقاصد کے لیے اگر پڑھیں گے تو اللہ پاک ضرور فائدہ مرحمت فرمائیں گے۔ اور 306 بار پڑھنا اس کا مجرب ہے۔ کسی عمل کے لیے بھی پڑھ رہے ہو، دین کا، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، 306 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی ضرورت ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دیں گے، آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اسی طرح دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فرض اور سنت کے درمیان اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں فرض اور سنت کے درمیان، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی سنت و فرضوں کے درمیان، ظہر کو آپ جلدی چلے جائیں، جب ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے آپ سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد
اذان چاہے بعد میں ہو، درمیان میں یہی یا قہار پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائیں گے، آپ کے دشمنوں کو مغلوب فرما دیں گے۔ مقہوریت اعداء کے لیے، مغلوبیت اعداء کے لیے، دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے، اور جو اس کا پڑھنے والا ہے اس کو فتح عطا فرمانے کے لیے یہ مؤثر عمل ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بے شمار منافع اور بے شمار فوائد عطا فرمائیں گے۔ اس کے خواص اور بھی بے شمار ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک میں اس قدر خواص جو فوراً آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ پاک اس کے خواص کو ظاہر فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔